بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں کہ میں ایک پیشہ ور چور ہوں۔ دوسرے مختلف پیشوں کی طرح یہ بھی ایک پیشہ ہے۔ معلوم نہیں لوگ اسے برا کیوں سمجھتے ہیں۔ دوسرے پیشوں میں تو صرف محنت اور لگن درکار ہوتی ہے، مگر چوری کرنے میں محنت، لگن اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ساتھ رزق بھی شامل ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ دوسروں کی اجازت کے بغیر ان کی دولت لوٹ لینا ایک غیر اخلاقی کام ہے، لیکن ہم جیسے چور بھی کیا کریں، صرف امیر لوگوں کو ہی لوٹتے ہیں۔ اب آپ ہی سوچئے، اگر یہی امیر لوگ اپنی دولت کا ایک حصہ خود ضرورت مند افراد کے لیے وقف کر دیں تو مجھ سمیت کئی دوسرے چوروں کو اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنی پڑے گی۔ یہاں تو میں یہ کہوں گا کہ اگر دولت مند افراد اپنی کچھ دولت سے مستحق افراد کو سہارا دے دیں تو معاشرے میں چوری چکاری کا پیشہ ہی ختم ہو جائے، مگر نہیں، امیر لوگوں کی سمجھ میں یہ بات کبھی نہیں آئے گی۔ مہنگے ہوٹلز میں جا کر پیسہ لٹا دیں گے، علاج کے نام پر مہنگے ڈاکٹروں اور ہسپتالوں سے لٹنا تو پسند کریں گے، مگر کوئی ان کا تھوڑا سا پیسہ بھی چرا لے تو شور مچا کر آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ خیر، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ چور ہونے کی حیثیت سے میں نے زندگی میں لا تعداد مشکل اور جان لیوا حالات کا سامنا کیا، مگر جو واقعہ میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کے بارے میں سوچتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سردیوں کی ایک کوہر آلود رات تھی، ٹھنڈ اپنے زوروں پر تھی، اسی لیے رات جلد ہی بازاروں اور سڑکوں پر سناٹا چھا گیا۔ میرے کام کے لیے یہ ایک نہایت موزوں رات تھی۔ میں نے کافی دن پہلے ایک بنگلے کو دیکھا ہوا تھا۔ مختلف اوقات میں اس بنگلے کا جائزہ لے کر ادھر ادھر سے معلومات حاصل کر کے میں نے اس امر کو یقینی بنا دیا تھا کہ میرا ہدف کم سے کم مشکل اور زیادہ سے زیادہ مفید ثابت ہو۔ میری معلومات کے مطابق بنگلے کے مقیم صرف ایک میاں بیوی تھے، دونوں ہی ملازمت سے وابستہ تھے۔ ان کے علاوہ بنگلے میں ایک جز وقتی نوکر اور ایک کل وقتی چوکیدار تھا۔ میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ یہ چوکیدار خاصا سست تھا، زیادہ تر دروازے کے پاس بیٹھا رہتا۔ اس کی توجہ بنگلے کی بجائے ریڈیو سننے یا مونچھیں سنوارنے پر ہوتی۔ میرے نقطۂ نظر سے یہ بات بہت اچھی تھی۔ رات گہری ہونے کے بعد میں نے اپنا مخصوص لباس پہنا، باقی ضروری سامان لیا اور اپنا بیگ کاندھے پر ڈالا، ٹہلتا ہوا اپنے مطلوبہ بنگلے کی طرف چلنے لگا۔ حسب توقع سڑکوں پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آج ہوا بھی معمول سے کچھ زیادہ تھی۔ بجلی کے محکمے کی قابل ستائش کارکردگی کی وجہ سے اسٹریٹ لیمپ تاریک پڑے ہوئے تھے۔ سڑکوں پر تاریکی کا راج تھا، کہیں کہیں کوئی بلب نظر آ جاتا۔ یہاں پر مجھے اپنی منزل میں پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ اطمینان سے ٹہلتا ہوا میں ادھر ادھر نگاہیں ڈالتا جا رہا تھا۔ دکانیں بند پڑی تھیں، گھروں کی کھڑکیوں پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ کبھی کبھار کوئی تیزی سے چلتا ہوا گزر جاتا۔ بنگلے کے پاس پہنچ کر میں نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ گیٹ پر ایک 200 واٹ کا بلب جل رہا تھا۔ چوکیدار شاید گیٹ کے اندر چارپائی ڈال کر لیٹا ہوا تھا، کیونکہ ریڈیو سے ہلکی ہلکی موسیقی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں گھوم کر بنگلے کی پچھلی سمت میں آیا۔ یہاں پر سفیدے کا ایک درخت موجود تھا جسے میں کئی دن پہلے ہی تاک چکا تھا۔ درخت کے پاس پہنچ کر میں نے کمر سے بندھی بیلٹ کھولی اور درخت کے گرد گھما کر دونوں ہاتھوں سے پلٹ کر سرے تھام لیے۔ میں اس قسم کے درختوں پر چڑھنے کی ایک مؤثر اور محفوظ تکنیک جانتا تھا۔ بیلٹ کی مدد سے میں درخت کے تنے پر پیر جماتا ہوا کچھ ہی لمحوں میں دیوار کے سرے تک پہنچ گیا۔ دیوار پر کانچ کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے، مگر میں پوری طرح تیار تھا۔ درخت سے لٹکے لٹکے میں نے ایک ہاتھ سے اپنے بیگ کی زپ کھولی اور چادر نکال کر دیوار پر پھینک دی۔
دوسرے ہی لمحے میں نے درخت سے ہاتھ چھوڑ کر دیوار پر پیر رکھے اور گھر کے اندر کود گیا۔ میرے سامنے ایک کمرہ تھا جس پر تالا لگا ہوا تھا، مگر ایسے تالے کھولنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ میں نے جیب سے ایک چھوٹی راڈ نکالی اور اسے تالے کی اوپری حصے میں پھنسا دیا۔ اس کے بعد میں نے ایک مخصوص طریقے سے راڈ کو ہلایا تو ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ کمرہ روشن ہو گیا۔ میں جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اب اسے میں بدقسمتی ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ کمرہ دراصل کچن تھا جہاں سے میں داخل ہوا تھا۔ کچن میں اس وقت ایک موٹی عورت کھڑی تھی۔ ابھی اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا اس نے مجھے دیکھ لیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے حلق سے ایسی چیخ برآمد ہوئی جیسے اس کے سامنے کوئی آدمی نہیں بلکہ 3 سر اور 4 ہاتھ والی بلا برآمد ہو گئی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں اس پر لعنت بھیجی اور پھرتی سے واپس مڑ کر بھاگنا شروع کیا۔ اس عورت کی چیخیں پورے بنگلے میں گونج رہی تھیں۔ میں نے واپس دیوار کے پاس پہنچ کر کمر سے بندھی رسی کھولی۔ رسی کو 2-3 بار جھولا دینے کے بعد میں نے اسے دیوار کی طرف اچھالا۔ اتنے میں مجھے بنگلے کی طرف سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز آئی۔ یقیناً بنگلے کے مکین اور چوکیدار میری آمد کی وجہ سے واقف ہو چکے تھے اور اب وہ اسی طرف آ رہے تھے۔ جیسے ہی میرے ہاتھ دیوار کی منڈیر تک پہنچے میں نے ایک موٹی توند والے گنجے آدمی کو چوکیدار کے ساتھ دیکھا۔ میں نے وقت ضائع کیے بنا ہی پیر منڈیر پر جمائے اور باہر کود گیا۔ بنگلے کی دیوار خاصی اونچی تھی مگر اس وقت کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ ہاتھ پیر سنبھال کر کودنے کے باوجود میرا بایاں ٹخنا کسی پتھر سے ٹکرا کر بری طرح مڑا اور میرے منہ سے بے اختیار ایک کرہ نکل گئی۔ خود پر میں نے جیسے تیسے بھی قابو پایا اور بھاگنا شروع کیا۔ ابھی گلی کے سرے تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ چوکیدار کی تیز سیٹی کی آواز سے پورا علاقہ گونجنے لگا۔ میں نے بھاگتے بھاگتے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ گلی میں ٹارچ کی لہراتی ہوئی روشنی نظر آئی۔ شاید چوکیدار میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں نے زیر لب اسے گالی دی اور اپنی رفتار بڑھا دی۔ حالانکہ میرے بائیں ٹخنے میں تکلیف تھی، میری ٹانگ میں بھی درد ہو رہا تھا، مگر میں مسلسل بھاگتا جا رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ چوکیدار جلد میرا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اسے اپنی غفلت کا احساس تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے میں بنگلے میں داخل ہوا تھا۔ اسے نوکری بچانے اور مالک کی نظر میں ہیرو بننے کی صورت یہی تھی کہ مجھے پکڑ کر مالک کے سامنے پیش کر دیتا۔ جیل جانے میں مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، مگر بس میرا وقت جیل جانے سے ضائع ہوتا تھا۔ فی الحال میرا جیل جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ چوکیدار نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اب وہ مسلسل میرے پیچھے ہی دوڑ رہا تھا۔ میں ادھر ادھر بھاگ کر اسے تھکا رہا تھا، مگر اس نے مجھے پکڑنے کی ٹھان رکھی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میری نظر ایک پرانے مکان پر پڑی جو پوری طرح سے تاریک پڑا تھا۔ آس پاس کے مکانوں میں برآمدے کے بلب جلتے نظر آ رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ مکان خالی تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ اس میں کوئی نہیں رہتا۔ دروازے پر ہنر آزمائی کی تو اگلے ہی لمحے میں مکان کے اندر تھا۔ دروازہ بند کرتے ہی سانس روک کر دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز آئی۔ آواز قریب آنے کے بعد لمحہ لمحہ دور جانے لگی اور پھر بند ہو گئی۔ چوکیدار یقیناً میری تلاش میں آگے جا چکا تھا۔ فی الحال میرا یہاں چھپے رہنا ہی بہتر تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کون ہے؟ یہ ایک نسوانی آواز تھی جو مکان کے اندر سے کہیں آئی تھی۔ میں ہوشیار ہو کر اپنی جگہ دبک گیا۔ اس کا مطلب تھا مکان بہرحال خالی نہیں تھا۔ واپس جانے کا مطلب اپنی شامت کو آواز دینا تھا۔ مکان والے شور مچا دیتے تو میرا برا حشر ہوتا۔ مجھے چند قدم دور ایک عورت کھڑی نظر آئی جس کے ہاتھ میں موم بتی تھی۔ وہ اچانک میرے سامنے آئی، مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں اس عورت کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ دراصل میرے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں، تو میں یہاں جان بچانے کے لیے آ پہنچا۔ اگر آپ کچھ دیر یہاں چھپا رہنے دیں تو مہربانی ہوگی۔
میں نے جلد از جلد ایک کہانی گھڑ کر سناتے ہوئے کہا، ساتھ ہی میں نے چہرے پر معصومیت اور شرافت کے تاثرات قائم کر لیے۔ پریشانی کی ایکٹنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس وقت میں واقعی پریشان تھا۔ عورت نے مسکرا کر مجھے اندر آنے کا کہا۔ میں لنگڑاتا ہوا آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ یہ ایک چھوٹی سی راہداری تھی جس کے اختتام پر ایک ہال نما کمرہ موجود تھا اور وسطی دیوار کی ایک طرف سیڑھیاں بھی موجود تھیں جو یقیناً اوپر کی منزل کو جاتی تھیں۔ باہر سے یہ مکان جتنا پرانا اور کھنڈر نما تھا، اندر سے اس کا بالکل برعکس تھا۔ کمرے کے درمیان میں ایک بڑی میز اور اس کے گرد کرسیاں موجود تھیں۔ عورت نے موم بتی لے کر میز پر رکھ دی۔ میں بھی ایک کرسی پر جا بیٹھا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہاں روشنی کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگی، پتہ نہیں۔ اس نے عجیب گول مول سا جواب دیا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ چوکیدار یہاں بھی پہنچ چکا تھا۔ میں نے بے ساختہ اپنے پیروں کی جانب دیکھا۔ میرے پیر مٹی اور کیچڑ میں اٹے ہوئے تھے۔ عورت دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اگر چوکیدار اس عورت کو بتا دیتا کہ میں ایک چور ہوں تو یقیناً یہ عورت مجھے یہاں سے نکال دیتی۔ میں نے سوچا کوئی دوسرا راستہ نکالتا ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے موم بتی اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور یکدم ہی موم بتی بجھ گئی۔ یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی کیونکہ پورے کمرے میں ہوا کا گزر نہیں تھا۔ جتنی دیر میں یہاں بیٹھا رہا، معمولی سی ہوا بھی محسوس نہیں ہوئی تھی، نہ ہی موم بتی کا شعلہ لہرایا تھا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے پھونک مار کر موم بتی بجھا دی ہو۔ اس وقت میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں نے جیب سے چھوٹی ٹارچ نکال کر روشن کی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا جو پہلی منزل کی طرف جا رہی تھیں۔ پہلی منزل پر پہنچ کر مجھے جو پہلا دروازہ نظر آیا، میں اس میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عجیب سی بو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ شاید کمرے میں چوہوں کا آنا جانا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں کمرے کا جائزہ لیا۔ یہاں ایک قد آدم الماری اور سنگھار میز کے علاوہ ایک جہازی سائز کا بستر بھی موجود تھا جس پر کمبل اوڑھے کوئی سو رہا تھا۔ میں نے فوراً ٹارچ کا رخ زمین کی جانب کر دیا تاکہ کوئی جاگ نہ جائے۔ ٹارچ بجھانے کا خطرہ میں مول نہیں لے سکتا تھا کیونکہ اس طرح اندھیرا ہو جاتا اور اندھیرے میں کسی بھی چیز سے ٹکرا جاتا۔ میں دبے پاؤں اس کھڑکی کی طرف بڑھا جو کمرے کے عقبی دیوار میں نصب تھی۔ کھڑکی کے قریب پہنچ کر میں نے پھر بستر پر ایک نظر ڈالی۔ یہ کوئی عورت تھی جو 4 بچوں کو اپنے برابر لٹا کر سو رہی تھی۔ ٹارچ کا رخ زمین کی طرف ہونے کی وجہ سے وہ مجھے صاف دکھائی نہیں دے رہے تھے، مگر ان سب سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ گہری نیند میں ہیں۔ میں نے آہستہ سے کھڑکی کا ایک پٹ کھولا، مگر یہ دیکھ کر میری امیدوں پر اوس پڑ گئی کہ کھڑکی میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے کھڑکی کا پٹ واپس بند کیا تو اچانک چرچراہٹ کی آواز پیدا ہوئی۔ یہ آواز سن کر میری تو جان نکل گئی کیونکہ آواز خاصی اونچی تھی اور کسی نہ کسی آنکھ کا کھلنا لامحال تھا، مگر اس قدر تیز آواز کے باوجود یہ سب سوئے پڑے۔ نیند تاریکی میں ان کے حیولے بے حس و حرکت تھے۔ یہ ایک عجیب بات تھی۔ میں نے ہمت کر کے ٹارچ کا رخ بستر کی طرف کیا۔ اگلے ہی لمحے میری گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی کیونکہ جنہیں میں سویا ہوا سمجھ رہا تھا دراصل وہ مردہ لاشیں تھیں۔ چہرے اور جسم کا گوشت جگہ جگہ سے ادھڑ چکا تھا۔ ان میں سے جسم کی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ یہ نہایت لرزہ خیز منظر تھا۔ یہ لاشیں نہ جانے کب سے یہاں اسی حالت میں پڑی تھیں۔ کمرے میں بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں باہر نکل کر ہانپتا کانپتا سیڑھیوں سے نیچے پہنچا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں کسی قبرستان میں آ گیا ہوں۔ میں نے ٹارچ کا رخ زمین کی طرف کیا تو مجھے ایک جھٹکا لگا۔ میں ہوا میں معلق تھا۔ مجھے لگا آہستہ آہستہ کچھ لوگ میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ وہی چوکیدار بھی تھا جو میرے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ بھاگو بھاگو، یہ مکان آسیب زدہ ہے، یہاں بدروحیں ہیں، میں نے چوکیدار کو کہا جس نے نہ جانے کب مجھے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ پہلے تو چوکیدار نہ مانا، مگر جب اسے بھی خوف محسوس ہوا
تو اس نے مجھے چھوڑ دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ سبھی آوازیں مکان کے در و دیوار سے آ رہی ہیں۔ اچانک چوکیدار کا جسم ہوا میں یوں اٹھا جیسے کسی نے اسے گردن سے پکڑ کر اٹھایا ہو۔ خوف کے مارے اس کی آنکھیں باہر آ گئی تھیں اور جسم کانپ رہا تھا۔ چوکیدار ہاتھ پاؤں مارتا مگر پھر اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ میرے تو اوزان خطا ہو چکے تھے مگر اس وقت مجھے یہاں سے بھاگنا تھا۔ میرے پیچھے کئی غیر انسانی آوازیں ابھریں مگر میں بھاگتا ہی رہا۔ مکان سے باہر آ کر بھی میں نے ادھر ادھر نہیں دیکھا اور بھاگتا ہی چلا گیا۔ نہ جانے کب میں اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی فرش پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ اگلی صبح مجھے ہوش آیا تو ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کو فون کر کے اطلاع دی کہ مجھے فوری مدد کی ضرورت ہے۔ دراصل میں اس مکان کے بارے میں کچھ معلومات چاہتا تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ کافی عرصہ پہلے یہ مکان ایک عمر رسیدہ جوڑے کا تھا جن کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ کافی عرصے بعد اولاد سے مایوس ہو کر انہوں نے ایک یتیم بچے کو گود لے لیا۔ ناز و نام سے اس کی پرورش کی مگر یہ لڑکا بڑا ہو کر نافرمان نکلا۔ اس نے ماں باپ کی نافرمانی کی اور بری عادتوں میں پڑ گیا۔ ماں باپ نے اس کی شادی ایک سیدھی سادی لڑکی سے کر دی۔ شاید شادی کے بعد وہ سدھر جائے مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ الٹا اس نے جائیداد کے چکر میں اپنے ماں باپ کو مار دیا اور لوگوں سے یہی کہا کہ دل کا دورہ پڑنے سے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ شادی کے 6 سالوں میں اس کے بطن سے 4 بچے پیدا ہوئے اور چاروں کی چاروں لڑکیاں تھیں۔ شوہر نے لڑکیوں کی پیدائش کے لیے اسی کو مورد الزام ٹھہرایا اور آئے دن ان پر ظلم کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی پر بدکاری تک کا الزام لگا دیا اور کہا کہ یہ چاروں کسی اور کی ناجائز اولاد ہیں۔ بیوی نے دل برداشتہ ہو کر اپنے اور بچوں کے کھانے میں زہر ملا کر خودکشی کر لی۔ شوہر کو بجائے صدمے کے خوشی ہوئی کہ آزادی مل گئی، لیکن ماں باپ اور بیوی بچوں کی روحیں انصاف کی تلاش میں بھٹک رہی تھیں۔ ایک روز وہ مکان میں ایسا سویا کہ اٹھ نہ سکا۔ کچھ روز بعد جب مکان سے تعفن اٹھا تو محلے داروں نے دروازہ توڑ کر اس کی لاش دریافت کی۔ اس کی لاش اس حالت میں ملی کہ گردن سمیت جسم کی ہر ہڈی چور چور تھی، آنکھیں زبان موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد یہ مکان آسیب زدہ مشہور ہو گیا۔ پورے محلے میں یہ بات پھیل گئی کہ جو بھی رات کے وقت اس مکان میں داخل ہوتا ہے اگلے روز اس کی لاش ملتی ہے۔ کچھ لوگوں نے خالی مکان دیکھ کر اس پر قبضہ کرنے کی کوشش بھی کی لیکن ہر بار کسی نہ کسی کی پراسرار حالت میں موت واقع ہو جاتی۔ جبھی سے لوگوں نے اس مکان کو اسی کے حال پر چھوڑ دیا۔ سارے واقعات جاننے کے بعد مجھ پر جھرجھری طاری ہو گئی۔ اللہ جانے مجھ جیسے گنہگار انسان کی جان کیسے بچی تھی۔ میں سراسر ندامت سے جھک گیا۔ میں نے رضاکارانہ طور پر پولیس کے سامنے گرفتاری پیش کر دی اور اپنے گناہ قبول کر لیے۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد میں نے کچھ عرصہ محنت مزدوری کی، اس کے بعد گاڑیوں کی مرمت کا کام شروع کر دیا۔ ایک روز اعظم صاحب اپنی گاڑی کا کام کروانے آئے تو میری ان سے سلام دعا ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ خوفناک کہانیاں لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو میں نے بھی انہیں اپنی آپ بیتی سنا دی۔ امید ہے کہ میری کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔